الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ درود ابراہیمی کو ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس سے کیا کچھ نہیں ملتا۔ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اسی لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ اے اللہ، نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت بی بی سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت بی بی سارہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ، نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو ادھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو اس پر سب نے آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا۔ اس کے بدلے میں حضرت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں وضاحت کی، اور اس درود پاک سے خاندان ابراہیمی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، تو اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں سلام پیش کیا۔ اسی لیے یہ درود پاک تمام درودوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود پاک کے الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اسی لیے درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنے سے دینی یا دنیاوی فیض و برکات حاصل ہونے کے بہترین ذریعے ہیں۔ اس سے نہ صرف رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی محبت شامل حال ہو جاتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت ہو جاتی ہے، خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں، اور درود پاک کو روزانہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ ہم کعب بن اجرہ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود بھیجنا تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔